بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو، السلام علیکم۔ لیلۃ القدر کو تعظیم کی وجہ سے لیلۃ القدر کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ انعام میں فرماتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عزت اور شرافت والی رات ہے، کیونکہ قرآن کریم اسی رات میں نازل ہوا اور اسی رات اللہ کے فرشتے برکت، رحمت اور مغفرت نازل ہوتی ہے۔ یا پھر اس لیے لیلۃ القدر کہا گیا کہ جو آدمی اس رات کو جاگ کر اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے وہ بھی عزت و شرافت والا ہو جاتا ہے۔ سورۃ قدر میں اللہ پاک یوں فرماتا ہے، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا اور تم نے کیا جانا، کیا شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر۔ اس میں فرشتے اور جبریل اترتے ہیں اور اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے وہ سلامتی ہیں صبح چمکنے تک۔ ابوبکر نے فرمایا، اس رات کو شب قدر اس لیے کہا گیا ہے جس آدمی کے اس سے پہلے اپنی بے عملی کی وجہ سے برے اعمال ہو۔ انسان شب قدر کی رات عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کے سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اس رات ہر گناہ گار کی بخشش ہو جاتی ہے جو معافی کا طالب ہو، لیکن صرف 4 لوگوں کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ پیارے ان 4 لوگوں کا بتانے سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر عظمت والی رات صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی ہے۔ شب قدر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے بہت بڑا احسان ہے جو کسی دوسری امت کے حصے میں نہیں آئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو شب قدر جیسی نعمت سے نوازا ہے جو کہ کسی کو عطا نہیں ہوئی۔ امام مالک روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے پہلے لوگوں کی عمر بتائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی عمروں کو بہت ہی کم محسوس کیا کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی امتوں کی طرح طویل عمر کو نہیں پہنچ سکے گی، لہذا خدا نے آپ کو شب قدر عنایت فرمائی۔ شب قدر ہزاروں راتوں سے بہتر ہے اور تفسیر عزیزی میں ہے، حضرت صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ اجمعین نے جب حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی عبادات اور جہاد کا تذکرہ سنا تو انہیں حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ پر بڑا رشک آیا۔ حضرت شمعون بنی اسرائیل کے بزرگ تھے جنہوں نے 1000 ماہ اس طرح عبادت کی کہ رات کو قیام اور دن کو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ ذوالجلال کی راہ میں کفار کے ساتھ جہاد بھی کرتے اور اس قدر طاقتور تھے کہ لوہ کی وزنی اور مضبوط زنجیریں ہاتھوں سے توڑ ڈالتے تھے۔ جب صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت شمعون کا واقعہ سنا تو وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں تو بہت تھوڑی عمریں ملی ہیں، اس میں بھی کچھ حصہ نیند میں گزرتا ہے تو کچھ طلب معاش میں، کھانے پکانے میں اور دیگر امور دنیاوی میں بھی کچھ وقت صرف ہو جاتا ہے، لہٰذا ہم تو حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی طرح عبادت کر ہی نہیں سکتے، یوں بنی اسرائیل ہم سے عبادت میں بڑھ جائیں گے۔ امت کے غمخوار آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر غمگین ہو گئے۔ اسی وقت حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام سورۃ قدر لے کر حاضر خدمت بابرکت ہو گئے اور تسلی دے دی کہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رنجیدہ نہ ہو۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ہم نے ہر سال میں ایک ایسی رات عنایت فرما دی کہ اگر وہ اس رات میں عبادت کریں گے تو حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی 1000 ماہ کی عبادت سے بھی بڑھ جائے گی۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ پہلی امتوں میں عابد اسے قرار دیا جاتا تھا جو 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ میں اس امت کو یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ ایک رات کی عبادت سے اس سے بہتر مقام حاصل کر لیتی ہیں۔ سوال یہ بنتا ہے کہ آخر اس رات کو مخفی کیوں رکھا گیا؟ ناظرین گرامی، ایک نہایت اہم وجہ اس کے مخفی کر دینے کی جھگڑا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اس رات کی تعین کے بارے میں اپنے امت کو آگاہ فرما دے کہ یہ فلاں رات ہے،
لیکن دو آدمیوں کے جھگڑے کی وجہ سے بتلانے سے منع فرما دیا۔ روایت کے الفاظ یوں ہیں: ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب قدر کی تعین کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے گھر سے باہر تشریف لائے، لیکن راستہ میں دو آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں شب قدر کے بارے میں اطلاع دینے آیا تھا، مگر فلاں فلاں کی لڑائی کی وجہ سے اس کی تعین ٹالی گئی۔ اس روایت نے یہ بھی واضح کر دیا کہ لڑائی جھگڑے کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کے بہت سی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج امت برکتوں اور سعادتوں سے محروم ہوتی جا رہی ہے۔ مذکورہ روایت سے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ شاید اس کے بعد تعین شب قدر کا آپ کو علم نہ رہا، حالانکہ یہ بات درست نہیں، کیونکہ شارحین حدیث نے تصریح کر دی ہے کہ تعین کا علم جو اٹھا لیا گیا تھا تو صرف اسی ایک سال کی بات تھی، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ حضور اکرم اکثر فرمایا کرتے، اے مسلمانوں، تم شب قدر کو طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ ابن امہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ شب قدر کب ہوتی ہیں، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر ہر رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں ہوتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم شب قدر کو رمضان کے تیسرے عشرے میں تلاش کرو۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر رمضان کے تیسرے عشرے کی کوئی ایک طاق رات ہے۔ جس مومن نے شب قدر کی رات اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اس کے سارے پیچھے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس رات کی پہچان یہ ہے کہ یہ رات بہت ہی زیادہ سکون دہ ہوتی ہے۔ اس رات کا موسم بہت ہی اچھا ہوتا ہے، یا نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی ہوتی ہے۔ اس رات چاند روشن ہوتا ہے۔ اس رات ستارے کو ٹوٹنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس کی علامت یہ ہے کہ سورج صبح کو اطلاع ہوتا ہے تو اس کی شعاعیں نہیں ہوتی، سورج بالکل برابر ہو جاتا ہے جیسا کہ 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے شب قدر کی رات کو دیکھا، یہ رمضان کے تیسرے عشرے کی طاق راتوں میں سے ہے۔ یہ رات انتہائی پرسکون اور روشن رات ہوتی ہے۔ یہ رات نہ تو گرم ہوتی ہے اور نہ ہی سرد۔ ناظرین گرامی، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا دنیا بھر میں ایک ہی رات میں شب قدر ہوتی ہے، یا پھر مختلف ملکوں میں شب قدر مختلف دنوں میں ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس ملک میں شب قدر کے تاثرات پائے جائیں گے، اسی رات شب قدر ہوگی۔ یقیناً اس حساب سے ہر ملک میں اسلامی مہینے کی تاریخ مختلف ہے، تو شب قدر کی رات بھی علیحدہ علیحدہ پائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی اہمیت کے بارے میں قرآن میں یوں فرمایا ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے 83 سال 4 مہینے کے برابر ہوتے ہیں۔ 1000 مہینے عبادت کرنے سے زیادہ ثواب شب قدر کی رات کو عبادت کرنے کا ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ہمراہ زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے پاتے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ امام ابی شیبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ میں کسی دن کو کسی دن پر اور کسی رات کو کسی رات پر افضل نہیں جانتا سوائے شب قدر کے، کیونکہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ہمیں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں اور آخری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت پہ زیادہ سے زیادہ مصروف رکھنا چاہیے۔ ان راتوں کے بارے میں حدیث اس طرح بیان کی گئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس رات کوئی بھی صدقہ یا کوئی عبادت کی جائے تو 1000 راتوں سے افضل ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شب قدر کو دعا مانگنے کا حکم دیا تھا۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں، میرے قریب شب قدر کی رات دعا کرنا اور توبہ استغفار کرنا نوافل سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے شب قدر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ثواب کی نیت رکھتے ہوئے رکوع اور قیام کیا تو اس کے پیچھے سب گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔
माह रमज़ान में अल्लाह ताला की आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि तहज्जुद की नमाज अदा करने के बाद कुरान पाक की तिलावत किया करते थे। जब किसी रहमत वाली आयत की तिलावत फरमाते तो अल्लाह ताला से उसका शुक्र अदा करते, और अज़ाब वाली आयत की तिलावत करते तो अल्लाह ताला से पनाह मांगते थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि मैंने एक बार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझे मालूम हो जाए कि फलां रात शब कदर की है तो मैं अपने रब से क्या दुआ करूं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को फरमाया कि आप ये दुआ करना कि ए अल्लाह, आप बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाले हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए। नाज़रीन गिरामी, 4 लोगों की बख्शिश शब कदर की रात भी अल्लाह पाक नहीं फरमाता। एक वो शख्स जो शराब का आदी हो, दूसरा वो शख्स जो वालिदैन की नाफरमानी करने वाला हो, तीसरा वो शख्स जो कतई रहमी करने वाला और नाता तोड़ने वाला हो, चौथा वो शख्स जो दिल में कीनिया रखने वाला हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको शब कदर की रात इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।